محترم ناظرین السلام علیکم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ برطانوی ملکہ انتقال کر گئی۔ اس تصویر میں ایک جگہ ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کی جا رہی ہے، دوسری تصویر میں اس خالی تخت کی تصویر ہے۔ اس تصویر میں تیر کے نشان سے ایک پتھر کی نشاندہی کی گئی ہے جو اس کرسی یا تخت کے بالکل عین نیچے ہے۔ یہ مقدس پتھر وہ ہے جس پر بٹھا کر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی۔ اسے تخت داؤد علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو یہ پتھر دوسری مقدس اشیاء کے ساتھ ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا۔ جب سن 70 عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر حملہ کیا تو لاکھوں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی گرا کر تباہ کر دیا گیا۔ رومیوں نے یہ پتھر بھی ساتھ لیا اور اسے روم میں لا کر رکھ دیا۔ روم کے بعد یہ پتھر آئرلینڈ لایا گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ لایا گیا۔ آئرش اور اسکاٹش بادشاہ اسی مقدس پتھر پر بیٹھ کر تاج پوشی کے رسم ادا کیا کرتے تھے۔ اسکاٹ لینڈ سے یہ پتھر انگلینڈ لایا گیا۔ انگلینڈ میں بھی برطانوی بادشاہ اسی تخت داؤد پر بیٹھ کر تاج پوشی کے رسم ادا کیا کرتے تھے۔ یہ پتھر اس وقت ویسٹ منسٹر ایبی برطانوی پارلیمنٹ کے ساتھ چرچ میں موجود ہے۔ اس پتھر کی اگلی منزل کہاں ہے؟ یہودی اس تخت داؤد کو اس کی اپنی پرانی جگہ یعنی تیسری بار تعمیر کیے جانے والے ہیکل سلیمانی میں دوبارہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اسی تخت داؤد پر ان کا مسیحا آ کر بیٹھے گا اور ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ وہ مسیحا جسے ہم مسلمان دجال کے نام سے جانتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس تخت پر ان کے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر بیٹھیں گے۔ یہ تو آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ اس ہیکل کے تمام حصے یہودیوں نے تیار کر رکھے ہیں، صرف ان کو نصب کرنا باقی ہے۔ یہ ہیکل عین اسی جگہ تعمیر کیا جائے گا جہاں اس وقت مسجد اقصیٰ موجود ہے۔ اس مقصد کے لیے مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو خفیہ طریقے سے مشینری استعمال کر کے کمزور کر دیا ہے۔ کیا یہ سب آسان ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ جب مسجد اقصیٰ جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے گرائی جائے گی تو کمزور اور بکھرے ہونے کے باوجود مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے، چاہے کوئی سنی وہابی ہو یا دیوبندی ہو، اپنے قبلہ اول کی شہادت کو کسی طرح برداشت نہیں کریں گے۔ اس معاملے میں تمام مسلمان آج بھی متحد ہیں۔ نتیجے میں آخری عالمی جنگ شروع ہوگی جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہے۔ یہ جنگ اتنی خوفناک ہوگی کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس جنگ میں اتنی خون ریزی ہوگی کہ زمین لاشوں سے بھر جائے گی۔ ایک پرندہ زمین پر خالی جگہ کی تلاش میں اڑے گا، لیکن اسے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں انسانی لاشیں نہیں ہوں گی۔ حتیٰ کہ وہ تھک کر گرے گا تو جہاں پر وہ گرے گا وہ جگہ بھی لاشوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ جنگ ہر صورت ہو کر رہے گی۔ اس آخری جنگ کا ذکر تمام مذاہب کے کتابوں میں موجود ہے۔ یہودی اور عیسائی اس جنگ کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ان کی ایک نیٹو فوج پوری تیاری کے حالت میں ہے، جبکہ مسلمان ابھی تک اپنے ہی مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں یا ان کو عیاشیوں، بدماشیوں، فرقہ پرستی میں الجھا دیا گیا ہے۔ ہم جب بھی سب کی اتحاد کی بات کرتے ہیں کہ اس آخری جنگ کے موقع پر سب مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا، لیکن آج ہماری اس قوم کو دیکھیے، مذہبی جماعتوں کے آپس کے مومن کافر کے جھگڑے چل رہے ہیں۔ ہر فرقہ دوسرے فرقہ کو کافر سمجھتا ہے۔ ہمیں متحد ہونا ہوگا، ہمیں ایک ہونا ہوگا، ہمیں تمام فرقوں کو ختم کرنا ہوگا، ایک مسلمان بن کر ان یہودی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، ورنہ ہم کو بکھیر دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔